ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ غلط کہتی ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی کسی خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کچلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزر پاتی ہے۔ یہ عزت چاہتی، وفا چاہتی، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا۔ وفا، عزت اور وقار کوئی کوئی ہی دیتا ہے۔ ہر انسان پورا ایک دم نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے مرتا ہے۔ کسی دوست کے مرنے کے ساتھ یہ تھوڑا سا مر جاتا ہے، ہر عزیز کے رخصت ہونے کے ساتھ اس کا کچھ حصہ جھڑ جاتا ہے، ہر خواب تحلیل ہونے کے ساتھ اس کا ایک گوشہ فنا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اجزاء بے جان ہوئے تو تب جا کر موت کو ایک مردہ ہاتھ آتا ہے، جو اس ریزہ ریزہ ہوئے انسان کو اٹھاتی اور چلی جاتی ہے۔ ایک چیز ہے اداسی، جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈپریشن، جو ایک بیماری ہے، اور یہ سب کو نہیں ہوتی۔ ایک ان دونوں کے درمیان کا مقام ہوتا ہے، عام اداسی سے زیادہ شدید، مگر ڈپریشن سے کم۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کو خود سے محبت کرنے سے روکنا ہو تو اس کو دکھ دو، آپ کی طرف سے ملا دکھ اور دھتکار آہستہ آہستہ اس کو آپ سے دور کر دے گی۔ ارے محبت کو سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ کیسا جذبہ ہے، اگر سمجھے ہوتے تو ایسی بچوں جیسی باتیں نہ کرتے۔ انسان نہ تو کسی کے دل میں محبت کا جذبہ جگانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی مٹانے کا۔ جو لوگ روح میں جذب ہو کر وجود کا حصہ بن چکے ہوں، ان لوگوں کی محبت ایسی باتوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، شاید آپ کی دھتکار ان کی عزت نفس پر ضرب لگائے اور وہ آپ سے اظہار کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ظاہر کرنا مگر محبت کرنا، محبت نہ کرنا بس کی بات نہیں۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگانے۔ تم ہی بابا میسر ہیں، اگر ہاں تو ان کی ہنسی سمیٹ لو، ان کی محبت سے دامن بھرتے رہو، ان کے غصے میں بھی پیار بولے گا، ان کی نظروں سے قرار ملے گا، یقین کرو یہ خزانہ ہے، لوٹ لو۔ ان کے بوسوں کی تمازت سے زندگی تابندگی بنتی ہے۔ وہ کھو گئے تو ان کو ڈھونڈنے ان کے آخری مقام جانا پڑے گا۔ آوازوں پر بھی نہیں بولیں گے، صداؤں پر بھی نہیں سنیں گے، پیاسے ماتھوں کے ساتھ لوٹو گے، بوسے نہیں ملیں گے۔ اے اللہ، بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے مارے جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو۔ موبائل میں پڑے پرانے میسیجز بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ بندے کا جب دل کرے یادوں کی دوزخ کا دروازہ کھول کر تڑپنے لگتا ہے۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہو، مقافات عمل اٹل ہے۔ انسان کبھی کبھار اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی رابطوں کی ڈوریاں کاٹ دیتا ہے، چاہے کسی ڈوری سے اس کی اپنی زندگی ہی کیوں نہ جڑی ہو۔
لیکن یہ سب بھی وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اس کا بوجھ اگر پیاروں کے لیے دشواریاں پیدا کر رہا ہو تو وہ خود ہی اپنا بوجھ اتار دیتا ہے۔ مسکراتا ہوا سینے پر بے وفائی، بزدلی اور تہمتوں کے ستارے سجاتا ہوا خود کو تاریک گھاٹیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔